السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کا ہمارے یوٹیوب چینل لرن ود اسد ندوی میں استقبال ہے۔ آج ہم موصوف صفت کی مشق تثنیہ معرفہ کی شکل میں اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ پچھلے ویڈیوز میں ہم نے موصوف صفت کی مشق واحد معرفہ کی شکل میں، واحد نکرہ کی شکل میں اس ٹاپک پر بات کی تھی۔ آج ہم موصوف صفت کی مشق تثنیہ معرفہ کی شکل میں اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیے تمرین نمبر 3 موصوف صفت، یعنی موصوف صفت کی مشق کی ایک تیسری تمرین ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تثنیہ معرفہ۔ اس سے پہلے واحد معرفہ اور واحد نکرہ کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اب ہم تثنیہ معرفہ کی بات کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیے ایک نمبر پہ جملہ ہے دو خوبصورت لڑکیاں۔ یہ ایک موصوف صفت کا جملہ ہے اور یہ معرفہ ہے، اس لیے کہ اس میں یہاں پہ کوئی کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ جب کوئی کسی کا تذکرہ نہیں تو یہ معرفہ ہے۔ اور اس میں دیکھیے کہ موصوف کون ہے اور صفت کون ہے۔ تو اس میں خوبصورت یہ صفت ہے اور لڑکیاں موصوف ہے۔ اور عربی کا قاعدہ ہے کہ موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، تو ہم نے موصوف پر 1 نمبر لگا دیا ہے چونکہ اس کو پہلے لکھنا ہے، اور خوبصورت پر ہم نے 2 نمبر لگا دیا ہے اس کو بعد میں لکھنا ہے۔ تو ہم نے لکھا ہے البنتانی الجمیلتان۔ اب اس میں دیکھیے مطابقت کس کس چیز میں ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے اس پر الف لام ہے تو اس پہ بھی الف لام ہے۔ یہ اگر تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ ہے۔ یہ اگر مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے۔ اس پہ دیکھیے یہاں پہ زیر ہے تو یہاں پر بھی زیر ہے، یعنی یہ اگر حالت رفع میں ہے تو یہ بھی حالت رفع میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جملہ ہے دو نیک لڑکے۔ یہ بھی بالکل سیم اسی طرح سے ہے، اس میں بھی کسی یا کوئی کا تذکرہ نہیں ہے، یہ بھی معرفہ کا جملہ ہے۔ یہاں پہ معرفے کے لیے ہم نے لڑکا کہہ دیا کہ ولد، ولد کا تسنیہ بنے گا ولدانی، اور اس پر الف لام لگایا ہے تو الولدانی ہو جائے گا الولدانی۔ اور اس کی صفت بنے گی صالح سے تسنیہ صالحانی تو الصالحانی، تو الولدانی الصالحانی اس کی عربی ہوئے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے دو بڑی مسجدیں ہیں۔ اس پہ دیکھیے کہ بالکل اوپر کی طرح کی جملہ ہے، اس میں بھی کوئی کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس میں پہلے موصوف لکھیں گے اس کے بعد صفت لکھیں گے۔ تو موصوف ہے مسجد تو مسجد کا تسنیہ بنے گا المسجدانی المسجدانی اور الکبیرانی۔ چوتھے نمبر پہ ہے دو خوبصورت گھر۔ تو گھر کی عربی آتی ہے بیت، بیت کا تسنیہ بنے گا بیتانی تو البیتانی الجمیلانی۔ دو قیمتی قلم، تو قلم کی عربی آتی ہے قلم تو تسنیہ اس کا بنے گا القلمانی۔ اور قیمتی کی عربی آتی ہے سمین تو اس کا تسنیہ بنے گا سمینان تو القلمانی السمینانی۔ اس طرح سے عربی بنے گی۔ اس میں موصوف صفت میں جن جن چیزوں مطابقت ہوتی ہے اس کا دھیان رکھنا ہوگا کہ موصوف صفت میں کن چیزوں مطابقت ہوتی ہے۔ موصوف صفت میں 10 چیزوں مطابقت ہوتی ہے اور بیک وقت 4 چیزوں مطابقت ہوتی ہے: اعراب، تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، وحدت و جمعیت۔ اب دیکھیں اس موصوف صفت مطابقت کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے القلم، یہاں پہ الف لام لگا ہوا ہے معرفہ ہے تو یہاں پر بھی الف لام لگا ہوا ہے معرفہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیے کہ یہ اگر تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ ہے، الف لام بڑھا کر تثنیہ بنایا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ دیکھیے کہ یہ اگر مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے۔ چوتھے نمبر پہ دیکھیے یہ اگر حالت رفع میں ہے تو یہ بھی حالت رفع میں ہے۔ بالکل اسی طرح اس میں بھی دیکھیے الف لام لگا ہوا ہے تو یہاں پر بھی الف لام لگا ہوا ہے۔ یہ اگر تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ ہے۔ یہ اگر حالت رفع میں ہے تو یہ بھی حالت رفع میں ہے۔ یہ اگر مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے۔ مسجد میں وہی ہے، وہی 4 چیزیں مطابقت ہو رہی ہے۔
الولدان وہی چاروں چیزیں مطابقت ہو رہی ہے، البنتان میں وہی چاروں چیزیں مطابقت ہو رہی ہے، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے، یہ تسنیہ ہے تو یہ بھی تسنیہ ہے، یہ حالت رفع میں ہے تو یہ بھی حالت رفع میں ہے، اس پہ اگر الف لام ہے تو اس پہ بھی الف لام ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم موصوف صفت کی مشق تسنیہ نکرہ کی شکل میں اس ٹاپک کو بات کریں گے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔